الرحمن الرحیم۔ تبلیغ دین روزانہ پڑھنے میں کاہلی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ وہاں تبلیغ دین میں جو آپ کے فوائد لکھے ہوئے ہیں وہ تو سارے یاد ہو گئے ہیں، اور وہ اتنے آسان ہیں کہ حیرانگی سی ہوتی ہے۔ وہ ایک بار میں نے اسلام آباد جانا تھا، بس اڈے پر پتہ کیا، وہاں کا کرایہ صرف 1500 روپے تھا۔ میں نے بار بار تصدیق کی کہ اتنا کم کرایہ کیوں ہے، کہیں یہ کسی اور جگہ نہ لے جائے، یا ان کی بس میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ آخرکار جب بس میں داخل ہوا تو خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ انتہائی آرام دہ اور آسان سفر تھا، اور کم وقت میں پہنچ گیا۔ مجھے بس ایک چیز بہت تنگ کرتی ہے، وہ برے خیالات اور بدگمانی۔ دیکھو، برے خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ جیسے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اور برے خیالات اور بدگمانی، بہرحال دیکھو، بدگمانی کا علاج خوش گمانی ہے، بس یہ ہے۔ ہمارے ہر شاہ حکیم ہوں اختصار رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بدگمانی پر تو پوچھ ہوگی، دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے بدگمانی کیوں کی ہے، اور خوش گمانی پر ثواب ملے گا۔ الحمدللہ، کتنے آسانی ہے۔ کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے جو بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ نرمی سے ان کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھا دیں، یا کسی کے ذریعے کہلوا دیں۔ ان میں سے کوئی صورت بھی نہ بن سکے تو پھر ان کے حق میں دعائے خیر کر دیں، یا کریں بس، یا اللہ ہمارے بھائی کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرمایا کرنا۔ اگر ان خیالات کی شدت و سختی ایسی ہوتی ہے کہ اگر عدم التفات کروں تو یہ خنجر کے وار کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اگر علم بھائی جتنی مرضی دیکھو، یہ کبھی کبھی خیالات کی شدت ہوتی ہے، لیکن تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور پھر اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بدل جائے ہمارا۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صرف اعوذ باللہ، اگر اعوذ باللہ پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ عملی کام بھی کریں گے کہ اپنی توجہ بدلنے کے لیے کسی جائز کام میں لگ جائیں، چاہے کسی جائز بات چیت کر لیں، کسی اپنی خوشطبی کرنے اکرانا، بس وہ جیسی اپنی توجہ بدلیں گے انشاءاللہ وہ خیالات ہیں نا، ضرور اس میں فرق آئے گا، اس کی شدت ٹوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ خانہ خالی رات دیو میں گرا، گھر خالی ہو تو جنات ڈیرا ڈال لیتے ہیں، خالی اگر بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ صاحب سے ڈیرا ڈالیں گے کہ ہاں وہ ساتھ رہیں گے۔ وساوس کا علاج عدم التفات، عدم التفات سے پھر کام نہ بنے، پھر یہ ہے کہ مزید رحم دے، اپنے کسی اور جائز کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بدل جائے۔ الحمدللہ، تو عدم التفات یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، اس کی پرواہ نہ کریں، بس یہ ہے، چھوڑ دیں، چاہے جتنی مرضی تیز جتنی
ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حضرت حکیم شاہ کی محمد رحمۃ اللہ فرمانے لگے گناہ کا تقاضا جتنا شدید ہوگا اور اس کو پامال کرنے کے لیے جتنا زیادہ زور لگے گا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ یہ مقابلہ رہتا ہے، یہ تو پوری زندگی ہے مقابلہ، نفس و شیطان جو دو خفیہ دشمن ہیں ان کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہہ دیں اور کہتے رہتا ہوں، یہ جو مقابلہ ہے نا یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ جو مقابلہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جو گناہوں کے تھوڑے بہت خیالات جھونکے آتے رہتے ہیں یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ دیکھو پہلوان کی پہلوانی کا پتہ کھاڑے میں چلتا ہے، کھاڑے میں ایک خوشی جیت لے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا، حالانکہ اس میں کیا انعام ملتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، میں گھر میں گیا وہاں کو کپ رکھے ہوئے، کپ نہیں یہ کپ رکھے ہوئے ہیں، کہنے لگے یہ ہم نے انعام میں جیتے ہیں، حالانکہ اب وہ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں چائے نہیں پی سکتے، پانی نہیں پی سکتے، بالکل فارغ رکھے ہوئے، یہ دنیا کے انعام کی حقیقت ہے۔ اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ ہے پاکستان میں سنا ہے، یہ کھیلتے رہتے ہیں کب جیتے ہیں، آپ ان کپوں کے جیتنے سے کون سا کشمیر نے فتح کیا ہے، وہی بالکل فائر رکھے ہوا کرنا ہے، اس کو گھماتے رہتے ہیں، بس یہ کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، بس یہی بات۔ کوئی یہ وہ ملحائے آگے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ایک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، جیسے کھیل اور تماشے کی جو خوشی ہوتی ہے نا بس آئی اور چلی گئی آ کر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی کی اس میں حالات آتے رہتے ہیں، کھیل کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بھی آڑ دیا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اور اصل خوشی وہ ہے بس جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، یہ ہے خوشی کرنا، ان کی رضا والی جو خوشی ہے وہ پائیدار ہے الحمدللہ۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول اللہ تعالیٰ، یہ اپنی خوشی کے بہانے بھی قدم قدم پر پھیلا رکھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھیل وغیرہ کی گنجائش ہے، بشرطے کہ آگے اس سے کوئی آپ کی نماز قضا نہ ہونے پائے رہے، آپ کے دینی کام میں کوئی حرج نہ ہونے پائے، آپ کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ ہونے پائے، اگر ہاں یہ اتنی مشغولیت نہ ہو کہ بالکل اپنی پڑھائی کو آپ آگے پیچھے کر دیں، بس کوئی تھوڑا بہت اپنا کوئی ہے ضرور کے درجے میں کوئی تھوڑی بہت اپنی کچھ ہے کو اپنی کوئی ورزش کی نیت سے کوئی تھوڑا بہت اپنی طبیعت کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے کھیل بھی لیں تو گنجائش ہے، لیکن اس میں اتنا مگن نہ ہو کہ بالکل اپنے مقصد کو بھول جائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھیں۔ الحمدللہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں ایک ماہ بعد حاضری کے ساتھ ملنا شروع ہوتی ہے، جمعے سے مغرب تک حاضر رہتا ہوں، آپ کی صحبت اور نظر کرم کی بدولت تہجد، اشراق، چاش، اوابین اور 5 فرض نمازوں کی مکمل رکعتوں کی ادائیگی کی توفیق مل رہی ہے، روزانہ نمازوں میں 100 پارہ پڑھنے کا معمول بن گیا ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک منزل و تسبیحات بھی کر لیتا ہوں،
میرے ذمے کئی سال کی قضا نمازیں ہیں، تقریباً 1 ماہ سے معمول بنایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 نماز قضا کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ یہ بات ذہن میں آتی ہے جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، یہ پوچھنے والی بات یہ ہے جو سنت غیر مؤکدہ یا نوافل پڑھتا ہوں، اسی طرح تہجد، اشراق، چاش، اوابین کے نوافل پڑھتا ہوں، یہ چھوڑ کر قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دوں، پھر یہ خیال آتا ہے کہ نوافل بھی نہ چھوڑنا شروع ہو جائیں، قضا نمازیں بھی نہ پڑھی جائیں، نوافل بھی نہ چھوڑنا شروع کر دوں اور قضا نمازیں بھی نہ پڑھی جائیں۔ دوسری طرح یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ موت آ جائے اور کئی سالوں کی نمازیں باقی رہ جائیں۔ 25 سال سے مجھ پر نماز فرض ہے، احتیاطاً 15 سال کی میں نے قضا نماز کا ارادہ کیا ہے، آپ سے دعا ہے اسی سے رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کے ذمہ دیکھو نماز اگر قضا ہیں تو اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آگے سنت غیر مؤکدہ نوافل کی جگہ پر آپ نے فرض نماز جو قضا نماز ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ باقی اگر نوافل نماز ہے، اگر آپ نفل کا بھی شوق ہو ہیں انشاءاللہ، تو اس میں یہ ہے چلو تعداد آپ کم کر لیں، چلو 2 رکعت پڑھ لیں اور باقی جو ہے نماز ہے 2 رکعت پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں اور باقی اپنی نماز قضا کر لیں۔ ایسے باقی اور بھی چلو اللہ تعالیٰ اپنی ترتیب بنی ہوئی ہے تو چلو انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھیں یعنی اگر نوافل جا پر اگر فرض نماز قضا کرنا چاہیں تو بہرحال وہ بھی ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر باقی جو نفلی نماز ہے آپ ان کی طرح چلو اگر ایک ہوتی ہے نا کہ اگر آپ پہلے جو فرض نماز ان کی قضا قدرا پورا کر لیں، لیکن اگر کوئی جیسے نفل نماز ایک معمول بنا ہوا ہے اس کی آپ مقدار کم کر لیں الحمدللہ ہے، اگر چلو 2 رکعت پڑھ لیں، کبھی ہمت ہو تھوڑا سا زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن چلو کم چلو 2 رکعت پڑھ لیا کریں، ان نوافل کی مقدار کم کر لیں۔ اور اگر بالکل اگر آپ نفل کی جگہ پر اگر فرض نماز ہی پڑھ لیں، قضا نماز پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ اس سے باقاعدہ پھر وصیت بھی لکھ دیا کریں آپ، ایک وصیت نام بھی، میری اتنی نماز قضا ہیں اور میں ہر روز اتنی نماز قضا کر رہا ہوں، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی درمیان میں اگر موت آ جائے تو آپ کی وصیت کو پڑھ کر جو باقی نمازوں کا فدیہ ہے وہ گھر والے ادا کر دیں الحمدللہ۔ ہاں جامع اشرفیہ لاہور سے میں تعلیم مرک کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، ایک گناہ ہو جائے پھر اس پر کئی دن توبہ کرتا ہوں، پھر وہ وساوس اور خیالات ختم نہیں ہوتے تو غصہ آ جاتا ہے، غصہ ہونے پر مجھے پھر آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی کبیرہ گناہ جس کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا وہ کروا دیا جاتا ہے۔ 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہوا، گناہ کا خیال دل میں آیا تو میں سو گیا، حالت نیند میں مجھ سے گناہ کروا دیا گیا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر مجھے کیوں نہیں گناہوں سے نکلنے دیا جا رہا، حالانکہ میں کئی سال سے صدقہ بھی کر رہا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو آخری عمل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ کرتا ہوں۔ اب ہے اللہ کے بندوں، اللہ مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو یہ جو گناہ سے بچنے کی فکر ہے یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے الحمدللہ۔ اللہ نے ایک احساس، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا اور پھر اس سے بچنے کی فکر کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی یہ تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں، وہ تو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزدی نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بندے سے بالکل گناہ سرزد نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما آ جاتے ہیں، جھونکے آتے رہتے ہیں، اور باقی رہا طلباء سے کرتے رہتا ہوں۔ طلباء کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے کرنا۔ اب دیکھو، دن کو 100 پڑھنا ہے اپنا ساتھ، پھر رات کو مطالعہ ہے، تکرار ہے، اور مطالعہ صرف کتاب کو دیکھنے کا نام نہیں، مطالعہ تو بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم گزرے ہیں اس راستے سے اور گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مطالعے کا طریقہ، پہلے متن کو متن میں حل کریں، پھر بین سطور دیکھیں، پھر حاشیہ دیکھیں، ایک لفظ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اب تو ہر چیز مفت مل رہی ہے نا، آپ کو یا کرنا۔ اگر مدرسے والے کہہ دیں کہ آپ کو کھانا تب ملے گا جب آپ یہ حاشیہ حل کریں، یا کرنا ورنہ روٹی نہیں ملے گی آپ کو، پھر دیکھا آپ مطالعہ کیسے کریں گے۔ اب تو آپ کو چاہے مطالعہ ہو نہ ہو، کھانا تو آپ کو مل جائے، بہت پیار ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی یہ فکر کو خود ہی اپنے اوپر ڈالنا ہے کہ اللہ نے سب سہولتیں عطا کر رکھی ہیں۔ یہ طلباء کی سنت چلی آ رہی ہے اوپر سے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت بھی اللہ نے ذمہ لگا رکھی ہے ہمارے، الحمدللہ۔ کھانے کی، پینے کی، رہائش، یہ اللہ نے شروع سے رکھا ہوا سلسلہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن باہر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ۔ محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کو الحمدللہ۔ کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے جو طلباء کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرمایا اس میں آپ کو کھپا دیں، باتیں نہ کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مطالعہ بالکل ہے ساتھی، وہ ہے اگر آپ مطالعہ ایک کتاب کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں، اب یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایک کتاب کا مطالعہ کریں، بالکل ایک حاشیہ بھی آپ کو فارغ نہ کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ خوب کمزور طالب علم ہوں، ہر درجے میں استعداد والے طالب علم بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، چلو جو کمزور طالب علم وہ بھی اپنے چلو ذہین طلباء ہیں، یہ کمزور طلباء کی خدمت کریں، اپنے اساتذہ کرام سے سبق پڑھ کر ان کی خدمت کریں، طلباء کے ان کو سبق سمجھائیں، یاد کرائیں۔ باقی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے طلباء اگر اپنے مقصد میں لگے رہیں تو اللہ دائیں بائیں کی ہواؤں سے اللہ بچا لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے نیک مقصد میں لگے رہیں گے، دائیں بائیں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہمارے شہر کے احباب ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، چاہے سکول کالج کے بچے ہیں، اپنے اگر مقصد میں لگے رہیں گے، اپنے جو تعلیم ہے اس میں اگر لگے رہیں گے، کہاں دوسری چیز کی فرصت ملے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ یہ فتنے آ گئے ہیں، یہ موبائل فون والا پہلے چیزیں نہیں تھی، اتنی ہیں یہ ہمارے سامنے دیکھتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بھائی اب خود ہی بچنے کی کوشش کرنی ہے نا، اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک آپ کی دیکھ بھال کریں گے، اپنی حاضری خود لگائیں۔ اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی غلطی ہو جائے بس اللہ سے معافی مانگی اور معافی مانگتے رہنا ہے نا۔ ہاں ہمارے شاہ حکیم رحمۃ اللہ فرماتے، تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ، تنہائی میں جاؤ تو تھک کر جاؤ جاگنا،
اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک کام میں، جائز کام میں اتنا تھکا دیں کہ چارپائی پر لیٹیں سوائے نیند کے اور کچھ نہ ہو، تھک جائیں اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال باقی اپنے دیکھو گناہ کا احساس، اپنی غلطی کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ۔ تو بس گناہ سے بھائی یہ تھوڑے بہت نہیں جھونکے آتے رہتے ہیں نا، آخر میں نے بھی عرض کیا نا، یہ گناہوں کے جھونکے یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں آپ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ تو گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، اگر کسی نہ کسی جائز کام میں لگائے رکھیں، فرصت نہیں ملے گی آپ نام۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ ہاں کسی نہ کسی دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، ان میں آدمی اور ہیں پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، ان میں اگر آدمی لگا رہے تو پھر کہاں فرصت ملے گی آدمی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، پھر نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہے، اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور رحمۃ اللہ علیہ، ہم جس سال دورہ حدیث میں تھے، دورہ حدیث میں ویسے ہمارے بھائی مختار صاحب ہیں، بہرحال سوال یہ خانقاہ میں رہے تو ان کی وجہ سے پھر وہ مسلسل عصر کے بعد کی ان کے زمانے سے شروع ہوئی وہ سال تباہ ہے۔ تو ہر عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ کی مجلس ہوتی، میں اللہ کا شکر ہے پابندی سے ہم شریک ہوتے، اور مجلس میں ہر کی مجلس میں اس وقت میں خال 3 یا 4 ساتھی ہوتے، بس 2 3 یا 3 ساتھی ہوتے تھے بس۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ اور بھی طلباء تھے بیچارے، وہ اپنے خواہ بیچارے سیر تفریح بھی چلے جاتے ہیں، اصل قدر کی ہے الحمدللہ۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ وہ پوچھنے لگے کسی اللہ والے بزرگ سے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، تو وہ کہنے لگے اے خواجہ جے پرسی زے شب قدر نشانی، ہر شب قدر اگر قدر بیدانی جاگنا۔ اے خواجہ آپ شب قدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، اور میں ہر شب قدر اگر قدر بیدانی، کہ ہر رات شب قدر ہے اگر آپ کے دل میں قدر ہے الحمدللہ۔ اگر قدر نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں بالکل وہ شب قدر ہی بالکل ہے، بالکل گزر جاتی ہے اور آدمی کو خیال تک نہیں ہوتا رہے کون سی رات گزر گئی ہے۔ اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض دفعہ قریب والے قدر نہیں کرتے جاگنا، اللہ تعالیٰ اللہ مہربانی ہے۔ حضرت مولانا آج ہوں امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی حاضر ہوا، امروٹ شریف حاضر ہوا، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے جاگنا، حضرت مولانا حماد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شیخ تھے جاگنا، اور تو دور والے حضرات نے بس وہ حضرت سے فائدہ اٹھا لیا۔ گھر کے مخال اپنے بچے والا تھے کچھ شاید، خیر ان کا بھی تعلق تھا خیر، لیکن بہرحال لیکن جو دور سے حضرات آتے بس وہ قدردانی کی وجہ سے وہ فیض پا لیتے، گھر والے پھر وہ قریب ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ پوری طرح یعنی وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو پھر اپنے بچوں کو فرمائے لگے مکھن تو وہ لے گئے، اب تم لسی پر ہی گزارا کرو یار، مکھن تو وہ لے گئے یار، تو لسی پر ہی گزارا کرو۔
تو بات تو قدر کی ہے الحمدللہ. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرضانی کیا کرنا. اللہ اپنے ہمارے کتنے بھائی ہیں الحمدللہ، دور دراز سے آتے ہیں، بعض دیتا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں سے آتے ہیں الحمدللہ. ایسے شہر کے احباب بھی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جب کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جتنے نقشے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. یعنی جہاں سے پڑھنے کا یقین ہوتا ہے، جہاں سے پڑھنے کا یقین ہوتا ہے، جیسے نوکری، کاروبار وغیرہ، یقین نہ صرف یقین ٹوٹتا ہے بلکہ کئی دفعہ واقعی وہ کمائی کے نقشے ختم ہو گئے. بھائی ان کمائی کے نقشوں کو ختم نہ کریں. بھائی کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل یاد رکھنا ہے. توکل کا مطلب توکل یہ چیزیں قدموں میں ملتی ہیں. میرے فرمایا توکل کہتے ہیں، توکل کا بیان آتا ہے باقاعدہ اخلاق محمودہ میں سے ایک محمود خلق، اچھا خلق توکل بھی ہے. میرے فرمایا توکل کا معنی ہے صبر کرنا، صبر کرنا. ہاں توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا. توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا. اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا. اور روزی کا کوئی بھی وسیلہ، میں نے کرتے رہتا ہوں، روزی کے جتنے وسیلے ہیں یہ بھی سب جنت کے ہی وسیلے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ. آخر قرآن پاک کا حکم ہے کو ہم نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا کنا کہ تم حلال اور طیب مال کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. نیک عمل میں پاکیزہ مال کا لقمے کا دخل ہے. اللہ چاہے کوئی بھی وسیلہ ہو الحمدللہ. آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو اپنی حق حلال کی روزی کمانا، اس کے لیے ہے کوئی اپنا وسیلہ اختیار کرنا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی بھی کہتے ہیں مخلوق اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یعنی کامل یقین تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. یعنی اسباب کو اگر اختیار کریں، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو الحمدللہ. ہم وہی رکھے نا توکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا کہ یا اللہ یہ ایک روزی کا سبب اور وسیلہ اپنا لیا ہے، اس میں جو برکت ہے وہ محض آپ کے فضل سے ہوگی الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. تو بہرحال وسائل کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بھی نہیں، جو کہا نا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین،
مطلب یہ ہے کہ اگر اسباب کو بھی اختیار کریں تو یقین سبب پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر الحمد ہے، ان کے فضل پر ہے۔ ہاں یہ نہیں کاروبار اس لیے کرتا رہتا ہوں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی رب اللہ۔ ہمارے سامنے کتنے بھائی ہیں، تقریباً ہر اللہ ماشاء اللہ کوئی دن گزرتا ہر روز اپنے بھائیوں کی مشکلات کو سنتا ہوں۔ کاروبار کرنے والے حضرات کی بھی اپنے بھائیوں کی مشکلات کو میں میرے سامنے ہے، ان کی پریشانی بھی سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو تسلی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کہ بھائی گھبرائے نہیں، وہ ذات پر ہے، جھولی پھیلائے رکھنی ہے نا۔ بہرحال استغفار دروشی سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کی بدولت دوبارہ رزق فرمائیں گے۔ اب ان اذکار کو کیسے دیکھو، ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنے کو نیک وظائف وہی پڑھتے رہے انشاءاللہ ہے، باقی ساتھ ساتھ جو ہے اسباب کے درجے میں جو بھی حیلہ وسیلہ ہو وہ بھی اختیار کرتے رہیں الحمدللہ، صرف وظائف پر ہی نہ رہیں اگلے ہیں، ہاں کچھ ہمت سے بھی کام لے حضرت الخاص رحمۃ اللہ سے نے پوچھا کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دے، وظیفہ بتلا دیا، فرمایا نکاح بھی کیا کہ نکاح بھی کیا نہیں، تو میں نکاح تو نہیں ہوا، نکاح تو نہیں ہوا۔ اللہ فرمایا بھائی اپنے پہلے کوئی وظیفے کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا کوئی بھائی ہے جو کچھ عملی طریقہ ہے وہ بھی تو اختیار کرے نا مولا بھیا، یعنی صرف وظیفہ پہ نہ رہے، وظیفے کے ساتھ ساتھ کچھ جو اولاد کی جو اللہ نے اسباب کے درجے میں ایک شکل رکھی ہے وہ بھی تو اختیار کرے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال ہے اب اس میں کوئی شک نہیں، حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ حدیث میں استغفار کے بارے میں آتا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا۔ یاد ہے من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا۔ آگے اچھا من لزم الاستغفار جعل له، آگے ومن حيث ورزقه من حيث لا يحتسب، ایسی ہے نا الحمدللہ من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ اللہ اپنی مہربانی نیک سازہ، چلو پاس ہو تو میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، سہارا مل جاتا ہے، ایسے ہی ہے یہاں من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو استغفار کو لازم پکڑے اللہ اس کے لیے ہر غم ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ عطا فرما دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہے رستہ عطا فرما دیتے ہیں، اور رزق بھی اللہ اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ ہم گمان نہیں ہوتا۔
بہر یہ سب کلمات برحق ہیں اگر ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی باقی ساتھ ساتھ اپنا کوئی وسیلہ اختیار کرنا یہ بھی کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، الحمد للہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، الحمد للہ۔ اسباب کے درجے میں وسیلہ بھی اختیار کر لیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک کلمات وہی پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ ابھی کی تعداد استغفر اللہ العظیم 100 مرتبہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، آیت کریمہ حسب توفیق۔ بہرحال سب اذکار میں برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی کاروبار اور اس کی چیزیں بیچنے کے دھیان سے سننا، مجھے شاید مسئلے کا پورا علم ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی کاروبار ہو اور اس کی چیزیں بیچنے کے لیے مشہوری کی صورت ہو، کاروبار آن لائن ہو یعنی انٹرنیٹ پر، اگر مشہوری میں کسی مرض کا ویڈیو میں اپنی چیز کے بارے میں بتانا اور اسے ویڈیو سے ایڈ یا اشتہار لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ عموماً جس چیز کی ویڈیو اشتہار چلتے اس کا اعتماد جلدی بنتا ہے اور اس چیز کی فروخت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بچنا بھی اہم ہے تو رہنمائی فرمائیں ہر دو صورت میں۔ بھائی ذرا پوچھ کر بتلا دیں مجھے کچھ ذرا بھی۔ ذرا پوچھ کر بتلا دیں، پرچے نہیں ہیں؟ یا اللہ میں تو سنا تھا ختم ہو گئی۔ چلو بھائی اور شیخ کے پاس کس نیت سے جانا چاہیے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ دیکھو ان کی زیارت کی نیت سے جائیں، اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں، الحمدللہ ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال ہے جو بھی ہمارے شیوخ ہیں الحمدللہ ان کی نیک مجلس سے حسب توفیق جب موقع ملے الحمدللہ ان کی مجلس میں جانا ثواب ہے، ان کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ جہاں بھی ہمارے شیوخ، ہم تو خیر طالب علم ہیں، ہمارا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو واقعی شیوخ ہیں الحمدللہ ان کی الحمدللہ ان کی خدمت میں زیارت کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا اور ہے ان کی خیر کی باتوں کو سننا، یہ سب برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ میری گھر والی بچوں کے لیے صحت کاملہ کی دعا فرمائے، آمین آمین آمین۔ میری گھر والی کے لیے خصوصی دعا فرمائے، میرے اور میری گھر والی کے لیے اللہ ہم کو صاحب نسبت اور متقی بنا دے، آمین آمین۔ اللہ پاک کی شدید محبت میرے دل میں کیسے پیدا ہو؟ بھائی اللہ تعالیٰ میرے سے تبلیغ دین میں ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایک ہی جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے، بس الحمدللہ۔ سمندر کوزیں بند یاد رہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں اور اتباع سنت کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ رہے یہ پوری مبارک کتاب حدیث شریف کی یہ اتباع سنت سے بھری گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اتباع کتنی سنت، اتباع سنت کا معنی ہے نا طریقہ یا ہم سنت کا معنی بھائی، چلو بھائی تسبیح بعد میں پڑھ لینا اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث اسوسہ رحمۃ اللہ علیہ اساتذہ کا مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے ایک نیک صاحب بیچارے وہ مشورے کی طرح ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں،
حضرت نے تنبیہ فرمائی، فرمانے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے الحمدللہ۔ ہاں بس اپنے بس توجہ سنوں کی بات ہے۔ بلکہ قائد یوسف رحمۃ اللہ نے بھی منع فرمایا کہ بعض لوگ بیان کے دوران ہی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو فرمایا یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے ایک ہی بار کے درمیان میں دوسری بار کو شروع کر دیا ہے۔ اللہ نہ ہاں بس مقصد یہ ہے کہ پوری توجہ سے بات کو سنیں الحمدللہ۔ یہ خود ہے خیر کی بات کو سننا، یہ مستقلی بات ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے، اور اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، سنت کا ایک منع طریقہ ہے حسن۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور طریقہ کا منع ہے راستہ، سنت کہتے ہیں عمدہ راستے کو، عمدہ راستے کو یاد رکھنا ہے۔ تو سنت کا منع طریقہ ہے نا ایک منع۔ اور اب دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے، سب نے نماز پڑھ لی آگے نا، اتباع سنت کا ثواب مل گیا۔ روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے، زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے۔ کتنے یعنی کہ دن میں کتنی سنتوں پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا ہے، یہ آپ کا پیارا نورانی طریقہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یعنی اتباع سنت تو ہماری زندگی کے ایک لمحے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے الحمدللہ۔ بس کوئی گناہ کا طریقہ کوئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا جو طریقہ ہے اس سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی اتباع سنت ہے، بس یہ الحمدللہ۔ ہاں سمندر کوزیں بند الحمدللہ، اور وہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، دین تو ہمارے ایک سانس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہاں آپ نے فرمایا تھا میں نے اپنے حضرت سے تبلیغ دین کتاب کی تکمیل تقریباً 16 سال میں کی، تو آپ اپنا طریقہ کار بتا دیں کہ آپ اپنے حضرت سے اصلاحی سبق کیسے لیتے تھے، پھر اس سبق پر یہ عمل کتنا عرصہ کر کے پھر اگلا اصلاحی سبق کس طرح لیتے تھے۔ بھائی وہ ہم نے طریقہ تبلیغ دین فضائل اعمال یعنی تبلیغ دین کے شروع میں ہم نے پیش لفظ لکھا ہے، اس میں پیش لفظ میں پورا طریقہ لکھا ہوا الحمدللہ، وہ آپ ہے پڑھ لینا اور اس کا مطالعہ کر لینا۔ باقی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ میرے حضرت الحمدللہ ہیں وہ تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، اس لیے وہ طریقہ ہم نے وہاں پر لکھ دی ہے الحمدللہ۔ اس میں مثلا صفحہ 100 جو ہماری اب کتاب نئی کتاب چھپی ہوئی ہے، صفحہ تبلیغ دین، جس میں مع افادات الحسن کے نام سے ہے، تو نام میرا لگا دیا انہوں نے، لیکن اگر یہ کتب خان والوں نے نام رکھا، اگر مجھ سے پوچھ کر نام رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا مع افادات السروریہ، کہ میرے حضرت کے کلمات اس کے آخر میں فائدے کی شکل میں ہم نے بڑھا دیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ تو بہرحال تو پھر ہم الحمدللہ اس میں مثلا پہلے اخلاق محمودہ ہیں، اخلاق نہیں، سب سے پہلے حضرت اخلاق مذمومہ اور ان کی ان کا مطالعہ کرواتے، ایک بیان اللہ اپنی مثلا جھوٹ کا بیان ہے، جھوٹ کا بیان ہے، جب ہر کو لکھ دے گا ایک بیان کا مطالعہ کر کے بتلائیں گا، مثلا اب اس میں جھوٹ کا بیان آتا ہے تو ہر فرماتے ایک ہفتہ مشق کر کے بتلائیں کہ کوئی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلی،
اگر کوئی نکل گئی فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو یا کرنا، پھر کوئی نکل گئی فرمایا پھر ایک ہفتہ اور مشق کرو یا کرنا۔ اور اگر لکھتے ہوئے کوئی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکلے فرمایا پھر فرمایا ایک ہفتہ اور مشق کرو یا کرنا۔ تو پھر اس کے بعد پھر تقریباً پھر دوبارہ خط بھیج کر پھر وہ اپنی بتلانا ہوتا عمل۔ اس طرح کرتے کرتے بعض دفعہ ایک بات اس میں مشق کرتے کرتے ایک مہینے دو مہینے لگ جاتے تھے الحمدللہ، تب جا کر بعض دفعہ بعض ساتھیوں میں سب کئی مہینے میں چلتے رہتے تھے ایک ہی مضمون پر رہتا۔ مثلا غیبت کا بیان ہے اور ساتھی غیبت نہیں چھوڑے ہے پھر دیکھو بعد میں 3-4 مہینے لگ جاتے تھے ایک بیان میں آپ کرا تو فوراً مانا شروع کر دیتے تو بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں کو تھوڑی سی نرمی ہے بالکل، وہ حرکت کا جو مبارک انداز ہے اس انداز سے آپ کو چلاؤں تو آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں لگتے یہاں سے۔ اللہ بڑوں کی سب باتیں ایک دم نہیں لی جاتی ہے۔ تعلق قائم کرنا یا اللہ اللہ پاک ذات وہ پھر اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو تو بس ایک صاحب انہوں نے نوجوان تھے کو پینٹ پہن رکھی تو میں اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا فرمایا پینٹ اتارو پینٹ یہ تھا کہ بھائی ایک ہفتہ یعنی بغیر پینٹ پہنے یعنی شلوار پہن کر مجھے بتلاؤ بیچارے وہ ایک ہفتہ مشق کرتے اس طرح فرمایا پھر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں دیکھنے فرمایا ایک ہفتہ ٹیلی ویژن چھوڑو اور ایک ہفتہ مشق کر مجھے بتلاؤ ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا الحمدللہ۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر کو تمہارا وہ سب باتیں ہیں بڑوں کی بڑے حالات وہ اپنے انداز سے الحمدللہ اب انہیں کی مبارک باتیں کوشش کی جاتی ہے اب آپ کو تھوڑا بہت نرم انداز سے پیش کرنے کی ان کی میرے حضرت کی ان کی بھائی بڑے حضرات کی کڑوی باتیں بھی شربت ہوتی ہیں الحمدللہ، اور ہم اگر انہی باتوں کو دہرائیں تو بالکل بھائی وہ لوگ بالکل ان کی اپنے مقام کی ان کے مقام کی وجہ سے وہ ان کی ہر بات بھی شربت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بڑوں کے سب انداز ایک دم نہیں اپنائے جا سکتے الحمدللہ۔ میرے حضرت فرمانے لگے جو واقعی شیوخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مجتہد ہوتے ہیں، ہر ایک کی مناسبت کی برکت سے موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ پاک کی ذات ہے نسخہ شفاء القاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال کے مناسب یا اللہ۔ مرنے کے بعد انسان کا فیض کیسے جاری رہتا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا فیض کیسے جاری رہتا ہے؟ بھائی مرنے کے بعد ان کے مریدین میں ان کے شاگردوں میں الحمدللہ اپنے شیوخ کی اپنے اساتذہ کرام کی آگے نیک باتوں پر عمل کرنا اور ان کو آگے پہنچانا یہ انشاءاللہ فیض کے جاری رہنے کی علامت ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھیں بخاری شریف ہے یہ سب کتابیں ہیں اور دینی کتابیں ہیں۔ اب ان حضرات کو یہاں فوت 1200 سال تقریباً ہو گئے لیکن اب تک ہم انہیں کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کے فیض کے جاری رہنے کی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کی کتابوں کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے الحمدللہ۔
ٹھیک ہے بس میں صدر یہ رکھ لیں آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ. میں نے آگے ذرا کچھ پہنچنا میں ایک جگہ یہ رکھ لینا پھر ہے نا اس پر اس کا خطرہ بہت ہو گیا انشاءاللہ. بھائی میں بھی وہی کمزور بھی ہوں ذرا پھر بھی 2-3 گھنٹے سے آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ پاک جتنا میرے بس میں ہے اتنا کوشش تو کرتا ہوں لیکن پھر کچھ اور بھی والد ہیں ایک جگہ میں نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. چلو اللہ پاک رکھیں. ہاں